میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10 ربیع الاول اور دسمبر کی بھی 10 تاریخ جامعۃ المدینہ للبنات، جو ہماری اسلامی بہنوں کا جامعہ ہے، جامعۃ المدینہ، اس کی طالبات، معلمات اور اس سے متعلق اور اسلامی بہنیں، سرپرست اسلامی بہنیں، علاقائی طور پر اسلامی بہنیں وغیرہ کی شرکت کے ساتھ اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مجھے بیان کا مجلس نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اس جشن ولادت کو منائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی، یقیناً یہ دنیا بھر کے لیے، کائنات کے لیے یہ بڑی ہی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا خوب 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 چرچا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہو بھی رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا 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 مرحبا۔ ہائے ہائے، دکھی دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کی آمد ہی بڑی پر نور تھی، اور بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پر کیف سما تھا، وقت تھا، اور کیا کچھ نعمتیں اور برکتیں اور رحمتوں کا نزول نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ جو عموماً ولادت باسعادت کے وقت کے جو واقعات ہیں ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، آج آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیوں کو منانے کے لیے ہماری اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہیں مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں۔ الحمدللہ آپ سن رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول فرمائے، اور جشن ولادت کی خوشیاں منانا قبول فرمائے، عین شریعت کے دائرے میں رہ کر ولادت کی خوشیاں منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہم مناتے ہیں،
اور آپ کی ایک آمد کا مقصد بھی ہے، اور کئی ایسی حدیثیں میں ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اگرچہ میرا بیان اس وقت آمد کا مقصد کا عنوان نہیں ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی اور جو کچھ دنیا کا انداز بدلا اور جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں ایک انتہائی نمایاں تبدیلی عورتوں کے معاملے میں بھی ہے۔ اب چونکہ بیان میرا اسلامی بہنوں میں ہے، لہذا بیان کا جو اکثر جو میرا حصہ ہوگا وہ اسلامی بہنیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ارشادات عطا فرمائے انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گی تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی جو برکتیں ہیں نا، اس میں عورتوں کو ایک بڑا حصہ ملا ہے۔ جو اس وقت جو عورتوں کا جو حال تھا، بے حال تھا، یہ سب کوئی مطلب میں ڈھکی چھپی بات بھی نہیں کر رہا۔ جو مبلغات اسلامی بہنیں ہیں یا جس کا دینی مطالعہ ہے وہ اس بات کو سمجھنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی کہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندہ دفن کرنے والے معاملے میں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس معاملے میں آپ کے ارشادات ملتے ہیں، آپ نے ان کو بچایا۔ اچھا، ماں کے معاملے میں جو کوتاہیاں تھیں، آپ نے ماں کے فضائل بیان کیے۔ بہنوں کے حوالے سے جو کمزوریاں تھیں، آپ نے بہنوں کے فضائل بیان کیے، اور بیوہ، بہنیں، بیٹیاں، ماں، ان رشتوں کو بیان کر کے ان کی اہمیت بیان کی، حتیٰ کہ خالہ تک کا آپ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، اور رشتوں کے علاوہ خاص عورتوں کے لیے بھی آپ نے بڑے پیارے پیارے ارشادات دیے، اور ایک اس کو مقام اور ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ مردوں سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو پراپر صحیح معنوں میں جو پروٹیکشن دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات نے دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں تو جس طرح عورتوں کو سیف اینڈ سیکیور کیا جا رہا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت ارشادات ملتے ہیں۔ یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں تاکہ جو آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان بیانات میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ارشادات اسلامی بہنیں سنتی ہیں کہ یار یہ کیا، اب یہ نہ دیکھیں یہ کیا، یہ تو ایمان والوں کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ کیا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اچھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اچھا ٹھیک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہے، آمنا صدقنا، ہمیں ماننا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ جو دنیاوی تعلیم اور آج کے اس دور جدید کے اندر جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے نا، اس میں بعض اوقات اس طرح کی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا، یہ جملہ ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیا۔ اگر واقعی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو یہ کیا نہیں ہے، جی بالکل، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں غلط ہوں یا رسول اللہ، میرا عمل غلط ہے، میری سوچ غلط ہے، میرا کردار غلط ہو سکتا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا وہ حق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس ایسی توجہ فرما دیں کہ آپ کے بتائے گئے ارشاد کے مطابق میری زندگی ڈھل جائے۔ یہ مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے، ایک اسلامی مینٹلٹی ہے، اور ایک مسلمان عورت کی یہ سوچ کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ جو دنیاوی تعلیم کے نام پر یا مغربی تہذیب کے نام پر یا جو غیر مسلم عورتوں کے جو چال چلن انداز ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ایک اسلامی معاشرے میں پلنے برنے والی ایک مسلمان عورت کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ رہتی ہیں، مگر چونکہ وہ ایک اسلام قبول کی ہوئی ہے، ایمان والی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، تو اس نے دنیا میں کہیں بھی رہنا ہے،
اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو بخوبی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ میں نے جو شروع میں جو وضاحت کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا اور اب اس پوائنٹ آف ویو پر اس ڈائریکشن پر اگر آپ ان روایتوں کو سنیں گی جو میں خاص اسلامی بہنوں کے حوالے سے یعنی خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے، بہت ارشادات ہیں جس میں خاص عورتوں کا بیان ہے، خاص عورتوں کے حوالے سے بیان ہے، خاص خواتین کے حوالے سے بیان ہے، خاص اسلامی بہنوں کے حوالے سے اس میں بیان موجود ہے، اور یہ بہت حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں، یعنی صرف وہ کتاب اگر لکھی جائے وہ حدیثیں جو صرف خواتین کے لیے بیان کی گئی ہیں، عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک ٹھاک ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو یہ بات پیش نظر رہے۔ اب آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں اور ان حدیثوں کو سامنے رکھیں اور اپنے کردار کا جائزہ لیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں جو آج ہمارا یہ اجتماعی میلاد ہے، یہ ہمارے کردار کی اصلاح کا سبب بن جائے اور ہمارے نیک اور پرہیزگار بننے کا سبب بن جائے، تقوی اختیار کرنے کا سبب بن جائے اور ایمان کامل پانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بلا شبہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری سب سے بہترین عورتیں محبت کرنے والی، اولاد جننے والی، موافقت کرنے والی اور غم خواری کرنے والی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور تمہاری بدترین عورتیں بن سور کر باہر گھومنے والی اور متکبر عورتیں ہیں، یعنی تکبر کرنے والی عورتیں ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں منافقوں والی بات ہے۔ شاذ و نادر ان میں سے کوئی جنت میں جائے گی، جیسے کووں میں ایسا کوا بڑی مشکل سے ملتا ہے جس کی ٹانگیں چونچ سرخ ہو۔ اب یہ ایک حدیث پاک جو میں نے ایک بیان کی ہے، اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اسلامی بہن اپنے کردار کا جائزہ لے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک اور بد عورت کے عادات کو تقسیم فرما دیا کہ جو نیک عورت ہوگی اس کی عادات یہ ہوں گی، جو بری عورت ہوگی اس کی عادات یہ ہوں گی۔ اب جب اس طرح کی ہم حدیثیں سنیں اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سنیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ یہ عورت میں اگر یہ عادتیں ہیں تو یہ نیک عورت کی نشانی ہے، اور اس اگر عورت میں یہ عادت ہے تو یہ بری عورت کی نشانی ہے۔ مجھ میں کون سی عادتیں ہیں؟ نہیں، مجھ میں تو بری عورتوں والی عادتیں ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، میں اپنی عادتوں کو صحیح کروں گی اور اپنی عادتوں کو اس سانچے میں ڈالوں گی اور ان انداز میں ڈالوں گی جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے، جو نیک عورتوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ حدیثیں سنیں گی جو میں ایک ایک کر کے بیان کرنے جا رہا ہوں تو بہت کچھ سمجھ میں آنے کی صورت بن سکتی ہے۔ اسی طرح آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنی رعیت کا یعنی ذمہ داری کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اس کے ماتحت ہے۔ رعایا، مفتی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں رعایا کو رعایا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے، تو جو اس کے ماتحت ہے اور اپنی رعایت اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، یعنی اس سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران یعنی ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں بہت واضح لفظوں میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص عورتوں کا ذکر الگ فرمایا، اور اس کو اگر سامنے رکھے تو جیسے کہ ہر فرد کا ایک ذمہ دار بنا دیا۔ اس حدیث پاک کے تحت اگر دیکھیں تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو گویا کہ ایک ذمہ دار بنا دیا ہے کہ بھائی تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن اب خاص عورتوں کا ذکر کیا
کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اصلاح کرنی ہے، اور کن کن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اب اس پر اس کو غور کرنا ہے۔ مطلب جو اسلامی بہنوں کا یہ ایک مطالبہ ہوتا ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر کیا کریں۔ گھر کے اندر ہی کی زندگی ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران اور ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گھر کی چار دیواری یہ بور کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، گھر کی چار دیواری تو پورا ایک کام ہے، ایک پورا، اگر اس کو اگر اسلامی بہنیں غور سے دیکھیں، پڑھیں، یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتی ہیں اور مدنی مذاکرے کی پابند ہوتی ہیں، مطالعہ ان کا اچھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ علم دین کے حوالے سے ان کی معلومات مدینہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے شاید یہ بات سمجھ اتنا مشکل نہیں ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت کا گھر کا ایک اپنا اس کا پورا ایک نصاب ہے، پورا ایک سلیبس ہے، شوہر کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، گھر گرہستی کے حوالے سے، پھر اس کی تربیت کے حوالے سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دیا، اب اس بچے کی تربیت میں اسی میں بعض اوقات اسی دوران تھوڑے عرصے میں اللہ کی رحمت سے دوسری اولاد ہو جاتی، تیسری اولاد ہو جاتی، دو تین چار بچے بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں۔ اب شوہر کی بھی دیکھ بھال ہے، شوہر کی بھی نگہداشت ہے، اس کے گھر بار کا بھی معاملہ ہے، اس کے گھر کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کی ایک اپنی فزیکلی فٹنس ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک اپنی سوچنے کا، کام کرنے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے اپنے بھی ایک شرعی معاملات ہوتے ہیں، اس کے طہارت کے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھیں تو ایک عورت کے اوپر ایک بڑی اور بڑی خوبصورت سی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر اس معاشرے میں عورت اپنی ذمہ داری کو نبھا لے جو میں یہاں بیان کیا ہے، تو الحمدللہ عز و جل معاشرے میں وہ بہتری آ جائے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، معاشرے میں اتنی بہتری آ جائے، یعنی گھر کے اندر کا ماحول اگر مدینہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں نے آپ کو اور سنائی۔ اب ایک اور حدیث سنیے، اگرچہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی مطلب براہ راست عورت سے نہ صحیح، مگر اس میں عورت کا ایک بڑا اہم معاملہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرما دی تو یقیناً اس نے اس کے آدھے دین میں مدد فرما دی۔ اب باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی یہاں بھی نیک عورت کے حوالے سے ایک بڑا قابل قدر ذکر ہوا نا، کہ نیک بیوی اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے، جسے زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے، اور زندگی میں کئی ایسی تلخیاں ہوتی ہیں جو نیکی و پرہیزگاری کی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ازدواجی زندگی اس کو کہتے ہیں نا، شادی شدہ لائف، آفٹر میرڈ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک چپکلش ہوتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہی کی غلطی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ شوہر ہی کی غلطی ہو۔ بعض اوقات عورت کا اپنا مزاج، اس کا چڑچڑاپن، اس کا بات پر ضد بحث کرنا، گھر کے معاملات میں، جس کا میں پہلے بھی 2 روایتیں بیان کر چکا ہوں، گھر کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں اس کا صحیح طور پر جو ایک کردار ہے، اس کردار کے مطابق نہ ڈھلنا، نہ اترنا، اور جو ایک حقوق ہوتے ہیں اس کے مطابق عمل نہ کرنا، غیر اخلاقی والی عادتوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے امرأۃ صالحۃ کے دائرے کار سے باہر نکال دیتی ہے۔ لہذا ہمیں امرأۃ صالحۃ یعنی کہ نیک عورت کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے ان اوصاف کو پڑھنا اور سمجھنا، ان عادتوں کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک عورت کے لیے بیان کیے ہیں، کہ نیک عورت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے، یوں سمجھو کہ جنتی عورت کی نشانی بیان فرما دی اس حدیث پاک میں۔ یہ اس حدیث پاک کو بھی غور سے سنیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے،
اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب آپ بتائیے کتنی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے. یعنی حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق، دونوں کا کتنا خوبصورت بیان ہے اس حدیث پاک کے اندر. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچوں کے حقوق، یعنی ایک عورت اس کو غور کرے کہ وہ بیٹی سے کب بیوی بنتی ہے، بیوی سے بہو بنتی ہے، بہو سے پھر ماں بنتی ہے، ماں سے پھر اس کے آگے کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایک پیریڈ ہے اور اس کا بہت اہم کردار ہے. ہمارے یہاں عورتوں کے اس کردار پر شاید ہو سکتا ہے کہ ڈسکس نہ ہوتی ہو، بلکہ عورتوں پر تو عجیب و غریب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں، اور عورتیں اپنی اصل ٹریک اور جو اصل راستہ تھا نا، ایسا لگتا ہے کہ اسے شاید ہٹا دی گئی ہیں، پری پلان ہٹا دی گئی ہیں، ورنہ معاشرہ اتنا نہ بگڑتا. اگر یہ گھر کے اندر رہتی، اپنے کام کاج کو دیکھتی، جو اس کی ذمہ داریاں دیکھتی، اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عفت، اپنی نمازوں کے، اپنے روزوں کی یہ پراپر حفاظت کرتی. یعنی آپ دیکھیں، اب نماز کی بات کریں، اب جس عورت نے واقعی نماز پڑھنی، اسلامی بہن نے واقعی نماز پڑھنی ہے، اب وہ اسلامی بہن کا نماز کا طریقہ نہیں سیکھے گی. یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جتنی بھی اسلامی بہنیں جو نماز پڑھتی ہوں گی سب کی نمازیں درست ہوتی ہوں گی؟ کیا سب کے سجدے درست ہوں گے؟ کیا سب کو پاکیزگی اور طہارت کے جو احکام اور مسائل ہیں جس میں پیچیدگی بھی ہے عورتوں کے حوالے سے، خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے، کیا اس کا علم ہوگا؟ یہ غور کریں. ظاہر ہے میں اب ہر بات کھل کر تو بیان نہیں کروں گا، آپ سمجھ سکتی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں گا. اب اپنی نماز کے بارے میں، اپنے روزوں کے معاملے میں، تلاوت قرآن لے لیجئے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پاک کی درست تلاوت کرنے نہیں آتی؟ یعنی مردوں میں تو ہے یہ کمزوری، لیکن مردوں کی کمزوری دیکھ کر لگتا ہے کہ مردوں کے پاس تو سیکھنے کے کئی مواقع ہیں، ان بیچاریوں کے پاس تو سیکھنے کے مواقع بھی کم ہیں. ایک تو موقع کم ہے، اوپر سے دلچسپی کم ہے، اور سیکھے کیسے؟ سکھائے بھی کون؟ بڑا عجیب ماحول ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر نہ نمازوں کی درستی ہو، نہ روزوں کی درستی ہو، نہ اپنی پاکیزگی اور اپنی طہارت کے حوالے سے کوئی ان کا اتنا اچھا ذہن ہو، پھر نہ اپنی عزت کی حفاظت کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ سنجیدہ ہوتی ہو کہ عزت کی حفاظت کے حوالے سے اس کو کس قدر اپنی آپ کو پروٹیکشن دینا ہے، کس قدر اس کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا نا. آج دنیا بھر میں عورتوں کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر بڑے بڑے مضامین آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے مضامین چلتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی. ٹھیک ہے، ہو رہی ہے زیادتی، ایکسپٹ، قبول کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. کیوں ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی؟ کبھی اس پر تبصرہ کیا؟ نہیں. یہ مردوں کو بولو صحیح ہو جائیں. بھائی مردوں کو تو واقعی صحیح ہونا ہے، لیکن میری بات یہ تھوڑی سمجھا دیں کہ اب یہاں پر مطلب کہ ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے، یہاں پر ایک مٹھائی کھلی رکھی ہوئی ہے، اور یہ مٹھائی جب کھلی رکھی ہوئی ہوگی اس جگہ پر، تو ڈیفینیٹلی اس جگہ پر مٹھائی جب کھلی رکھیں گے تو مکھیاں بھی آئیں گی اور دیگر چیزیں بھی آئیں گی نہیں آئیں گی؟ یہ بھائی مٹھائی کھلی ہوئی ہے. اب اس کھلی مٹھائی کو میں نے ان تمام مکھیوں سے، اور یہ جو اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے مٹھائی کے ساتھ، وہ مٹھائی کے ساتھ جو اس کو جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ یہ مٹھائی کا یہ صحیح استعمال نہیں ہے کہ اس کو مکھیوں کے حوالے کر دیا گیا. اب اگر کوئی چاہے کہ یہ مٹھائی ان چیزوں سے بچ جائے تو کب تک یہ مٹھائی سے مکھیاں اور یہ سب اڑاتا رہے گا؟ بھائی سمجھداری کی چیز میں، سمجھداری چیز میں ہے کہ اس مٹھائی کو ڈھک دیا جائے. اگر اس مٹھائی کو ڈھک دیا جائے، اب اس پر کوئی چیز پہنچے گی نہ کیسے پہنچے گی؟ اب اس کو کھلا بھی رکھ رہا ہے اور کہنا بھی ہے کہ اس کو کوئی کچھ کرے نہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سینس لیس، ڈیفینیٹلی اٹس اے کمپلیٹلی سینس لیس ڈسکشن. یہ سینس لیس گفتگو ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اسلام و دین نے، قرآن اور حدیث نے عورت کو جس طرح اپنے آپ کو چھپانے کا، اپنے آپ کو کور کرنے کا، اپنے آپ کو گھر میں رکھنے کا، اور جس ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کا، اور جس طرح گھر سے نکلنے کا اسلام اور دین نے سبق دیا ہے، جس کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب
جو امیر علیہ سنت کے سے پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح سبق دیا ہے اس کے مطابق یہ ڈھلے، پھر ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یہ دنیا میں ڈیبیٹ کرنے والے پھر ہم سے بات کریں، پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح دنیا میں عورتوں کے ساتھ زیادتی میں کمی آئی ہے۔ جس انداز پر عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، اپنے آپ کو اس طرح مطلب کہ لا رہی ہے، یہ مکمل آؤٹ آف نیچر ہے، یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے، یہ بالکل نیچر کے خلاف ہے۔ اور جب کام نیچر اور فطرت کے خلاف ہوں گے ڈیفینیٹلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے اور اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ ایون کہ مغربی ممالک کے اندر جہاں عورت کے رائٹس کا بہت زیادہ دھندورا پیٹا جاتا ہے، میرے پاس مضامین موجود ہے، سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ان ممالک میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ عورتیں وہاں پر انسیکیور ہیں، سب سے زیادہ عورتیں وہاں پر غیر محفوظ ہیں، سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ وہاں پر بدسلوکی کی جاتی ہے جن ممالک نے زیادہ عورتوں کا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ان کی جناب یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اسلامی ممالک اب بھی بچے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، ہاں اسلامی ممالک میں یا اسلامی معاشرے میں، اسلامی کلچر جہاں اسلامی مسلمان رہتے ہیں، وہاں وہ زیادہ خطرے میں ہے جنہوں نے ان کا کلچر، ان کا طریقہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اسلام کا طریقہ آج بھی اختیار کیا ہے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں آپ، ایون یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آپ یو کے میں جائیں، افریقہ میں جائیں، دنیا کے کسی ملک میں، ایشیا میں داخل ہو جائیں، فارسٹ میں داخل ہو جائیں، افریقہ کی طرف داخل ہو جائیں، دنیا کے کسی بھی بر اعظم کی طرف، کسی ملک کی طرف آپ چلے جائیں، جہاں پر اسلام کے ان اصولوں پر جن کا میں نے بھی بیان کیا، عورت، خواتین، اسلامی بہنیں عمل پیرا ہوں گی، وہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی پرسنٹیج کم نہ ہو تو اب ہمیں بتائیے۔ بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، اس پر کوئی مطلب زیادہ اس پہ بحث کرنے کی کوئی اسی خاص لگتا نہیں گنجائش ہو کہ مطلب عورت کے ساتھ یوں ہو تو عورت کو یوں آزادی، عورت کو یوں آزادی۔ عورت کو جتنی آزادی ہونا ہے، عورت کے لیے جتنے حقوق ہونے ہیں، عورت کے لیے جتنی انڈیپینڈنس کی بات کی گئی ہے وہ اسلام و دین نے کی ہے، اور اسی دائرے کے اندر ہی رکھا جائے تو انشاءاللہ عورت اپنے آپ کو بڑی باوقار پائے گی، بڑا محفوظ پائے گی، اور بڑے اچھے انداز سے اس کی زندگی گزرے گی، اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ آج ماں پریشان ہے بیٹی کی وجہ سے، کیوں؟ بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے، بیٹی اس کلچر سے باہر آ گئی جو کلچر اس کو اسلام دے رہا تھا۔ اگر بیٹی اس کلچر میں ہے، ماں پریشان نہیں ہے ماں پریشان۔ گھر میں چھوٹی موٹی ماں بیٹیوں کے اندر تو 19 ہوتا ہی رہتا ہے، گھر کے کام کاج، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے معاملے میں، لیکن جب اللہ کی پناہ، جب بیٹی گھر سے باہر نکل کے خدا نہ خواستہ کوئی آوارگی میں پڑ جائے، کوئی اس طرح کے الٹے سیدھے کام میں پڑ جائے، اللہ کی پناہ، اس وقت جو ماں باپ کی جو نیندیں اڑتی ہے نا، اس کا بیان نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر وہ اسباب کون کون سے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بے پردگیاں ہوتی ہیں؟ ان اسباب میں میڈیا اور ایجوکیشن سیکٹر، جو تعلیمی جو ادارے ہیں، وہ سارے فہرست ہیں۔ آپ جائیں بازار کے اندر کپڑے خریدنے کے لیے بچیوں کے، ایک اسلامی جو ایک ہمارے ہاں جو عموماً کلچر ہے، ایک ہمارا ایک پاکستانی بھی کلچر ہے اور ایک اسلامی کلچر، ایک ثقافت ہے ہماری کہ مطلب لڑکیاں، عورتیں جو کرتا شلوار وغیرہ جو پہنتی ہیں، آج کل کہاں ملتا ہے؟ سلیو لیس کپڑے ملتے ہیں۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ آستینیں ملیاں لگ رہی ہیں بچیوں کے لیے، آستینیں کپڑوں کے ساتھ لگ کے ملتی ہیں، مانگو تو کہتے ہیں کہ آستینیں کہاں سے لگائیں گے، اب کوئی آستین والے کپڑے پہنتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب دین سے دوری۔ دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ملتے ہیں کہ کس طرح عورت کو اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ جو عورتیں، جو اسلامی بہنیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، وہ پریشانی کا بھی شکار ہوں گی، وہ آزمائش کا بھی شکار ہوں گی، جیسا کہ میں نے چند چیزیں ابھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی چادر عطا فرمائے، شرم و حیا کا پیکر بنائے، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں ایک اور حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیں اگر اس طرح حدیثوں کو ہم سنیں اور اس پر عمل کریں
تو ایسا مدینہ گھر کا ماحول ہو جائے. اب اس کے لیے نیک عورت کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ عورت نیک ہوگی نا گھر کا ماحول مدینہ ہو جائے گا. عورت اللہ نہ کرے اگر نیک نہیں ہے, یہ میری بات کو برا مت ماننا میری اسلامی بہنوں, اگر نیک نہیں ہے نا عورت بہت آزمائش ہے. اس لیے حدیث پاک میں دیکھیں نا, حدیث پاک موجود ہے نا, آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا کہ عورت کی دینداری دیکھ کر اسے شادی کرو. اس کی بہت وجوہات ہیں. ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نیک آدمی رشتہ دے تو شادی کر لیا کرو. ہمارے یہاں جو ایک نیک لڑکا تو نیک ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, نام نفقہ بھی دے دے گا. نام نفقہ بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ خرچہ پانی چلا سکے گا کہ نہیں چلا سکے گا, جو کہ عرف و عادت کے مطابق ہے. اب کوئی مطلب کہ اس طرح بڑا چلا کر چیزیں کرے تو اس کا تو خیر حل نہیں ہوتا. ایک نارمل ہے کہ ایک نان نفقہ جیسے عرف و عادت کے مطابق وہ نان نفقہ سے خرچہ پانی دیکھ سکے یا چلا سکے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ نیک ہے اور رشتہ دے رہا ہے تو حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اس کا رشتہ کر دو, ورنہ زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا. اب ہمارے ایسے رشتے کہاں, رشتے تو پیسے والے ڈھونڈے جاتے ہیں, اس طرح ڈھونڈے جاتے ہیں, اور لڑکیوں کی بھی چوائسیز ہیں, اس کی بھی فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی رضا, ان کی اپنی خوشی اور ان کے اپنے معاملات کو بھی شریعت نے ملوث رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو شریعت نے ملوث نہیں رکھا, لیکن کیا اسلامی بہنوں کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ مجھے نیک مرد چاہیے, مجھے نیک لڑکا چاہیے جو نیک ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو, حلال روزی کمانے والا ہو, سنتوں کا پیکر ہو, عشق رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. کہاں ہے ایسی مینٹلٹی؟ اللہ ماشاء اللہ, میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے, اور بالکل کوئی ایسی سوچ ہی نہیں ہے, ملتی ہے ایسی سوچیں بھی ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آپ کو ایسی سوچیں مل جائیں گی الحمدللہ. تو اسی طرح عورت کے لیے کہا گیا ہے, مرد کو کہا گیا ہے کہ اس کی دینداری دیکھ کر شادی کرے. ایسا نہیں کہ کسی اور چیز کو بھی نہ دیکھے, اس کے خاندان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کی دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کے حسن و جمال کو بھی, دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں دیکھنا ہوتا بالکل. لیکن فوقیت کس کو دینی ہے, اہمیت کس کو دینی ہے, پرائورٹی کس کو دینی ہے, وہ اس کی دینداری ہے. مرد کے معاملے میں بھی آقا نے نیکی اور دینداری کو اہمیت دی ہے, اور یہاں بھی نیکی اور دینداری کو اہمیت دی ہے. تو اس چیز کو بھی کیا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت زندگی کے لیے یہ بڑے بنیادی مدنی پھول عطا فرمائے. اب اس کو جب ہم بنیادی طور پر ہی نظر انداز کر رہے ہیں اور شادی سے پہلے ان چیزوں کو کبھی غور ہی نہیں کرتے, تو پھر شادی کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی پناہ, اللہ میں عقل سلیم عطا فرمائے. اب جب نیک ہوں گے نا تو پھر انداز ہی کچھ اور ہوگا زندگی گزار. ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے, ایک دوسرے کے معاملے میں خدا سے ڈر لگے گا کہ یار حق تلفی نہ ہو جائے, دل آزاری نہ ہو جائے, یوں نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. گھر میں ناز شریف کا سلسلہ ہوگا تو گھر میں بیانات کا سلسلہ ہوگا, گھر میں مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا, کوئی گناہوں بھرے چینل گھر میں نہیں چلیں گے, کیونکہ دونوں طرف نیکی و پرہیزگاری ہے. اس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی. وہ بولے گا نہیں میں نے یہ دیکھنا ہے, بولے نہیں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں, نہیں وہ بولے کہ میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنا تھا, بولے کہ نہیں مجھے میچ دیکھنا ہے, مجھے فلاں چیز دیکھنی ہے, مجھے فلاں گانا سننا ہے. معاذ اللہ, اس طرح مطلب کہ وہ گناہوں بھرا ایک سلسلہ چلے گا. یا تو وہ نیک نہیں ہے یا تو یہ نیک نہیں ہے. اور اگر دونوں ہی نیک نہ ہو پھر تو جو حال ہونا ہے گھر کا وہ ہونا ہے, پھر بچے کی جو پرورش ہونی ہے وہ ہونی ہے. تو اللہ کرے کہ بس ایسا ہو کہ دونوں طرف نیکی و پرہیزگاری ہو. پھر دیکھیے کہ گھر کیسا سنت و بھرا ماحول مہیا کرتا. اس کے بعد بھی بعض اوقات ذہنی امانگی نہیں ہوتی, سوچیں نہیں ملتی, تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر نہیں ٹوٹتے اس طرح بھی, لیکن بہت کم پرسنٹیج ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر گھر کے ٹوٹنے کی نوبت آئے گی نا, تب بھی چونکہ دونوں طرف تقوی, پرہیزگاری اور نیکی ہوگی نا, تو ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ بھی رہے گا. ورنہ پھر جو ہونا ہے نا وہ اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. ایک اور بہت پیاری حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسے مرد یعنی شوہر پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے تو وہ بھی نماز پڑھے. سو اگر وہ انکار کرے تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی, پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے خاوند یعنی شوہر کو بیدار کیا. اگر وہ نہ جاگا تو اس کے منہ پر بھی پانی کے چھینٹے مارے. دیکھیں کتنی پیاری حدیث پاک ہے, اور کتنا خوبصورت ایک دونوں نیک میاں بیوی کا
کتنا پیارا ماحول بتایا جا رہا ہے گھر کے اندر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب کہ میاں بیوی میں بے تکلفی تو ہوتی ہے نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب سب رکھ رکھا ہوتا ہے. تو یہ سب نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، بہت مزہ آئے گا، زندگی گزارنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور حدیث پاک ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں انتقال کرتی ہے کہ اس سے اس کا شوہر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ بھی کتنی عظمت والی حدیث پاک ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا اگر شوہر زیادتی کرتا بھی ہے تو صبر کرے اور صبر پر اجر کمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی معاملہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب ایسی کئی حدیثیں ہیں جس سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کتنی حدیثیں بیان کروں، وقت کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کا آگے کا کوئی سلسلہ بھی ہوگا تو آپ کا سلسلہ بھی آگے لے کر چلیں. میں خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے، یعنی عورتوں کے، خواتین کے حوالے سے، اسے ضرور پڑھیں. ہو سکتا ہے کسی کو ہو کہ یار یہ شوہر کے بارے میں، مرد کے بارے میں تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے نا. اب اگر میرے سامنے اسلامی بھائی ہوں، بالخصوص عینی کے اندر اگر میرا بیان ہو تو ظاہر ہے کہ میں ان کو ان کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا، ان کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ تمہیں عورتوں کے کیا ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. مطلب حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمہیں عورت کی کوئی بات بری لگے تو اس کی دوسری چیز کی طرف دھیان دو کہ وہ تمہیں بھلی لگے گی. اس سے گھر ٹوٹنے سے بچتا ہے اور مرد بدگمان ہونے سے اور بدزن ہونے سے بچتا ہے. تو اس طرح مردوں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی بڑی خوبصورت حدیثیں اور قرآن پاک کے بڑے واضح ارشادات موجود ہیں، لیکن وہ ایک موقع محل کے حساب سے ہوگا نا. ابھی موقع کیا ہے کہ اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں سن رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں اسلامی بہنوں سے ہی میں عرض کروں گا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا بیان، یعنی جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی گئی ہے. کیا یہ سن کر بھی کوئی عورت نہیں کہے گی کہ یار مجھے جہنمیوں میں نہیں جانا، میں جہنمیوں میں نہیں شامل ہونا چاہتی، میں نیک بننا چاہتی ہوں، میں پرہیزگار بننا چاہتی ہوں، اور جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میں اس سانچے میں ڈھلنا چاہتی ہوں. تو میں اس پر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ اسلامی بہنیں موجودہ معاشرے اور کلچر کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کا کیا ارشاد ہے. ہمارے گھر کے معاملے میں، ہمارے شادی شدہ زندگی کے معاملے میں، ماں باپ کے ساتھ رہنے کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، دیگر ضروریات جو عبادات ہیں، یعنی الگ الگ ہے نا ٹاپک، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یہ ٹاپک ہیں، مضامین ہیں. ان کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں کہ ہماری اپنی ایز اے ایک فیمیل اگر آپ اپنے بارے میں غور کریں تو ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس مقام پر ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا، کس جگہ پر ہمیں روکا ہے اور کہاں پر ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. اس کو معیار بنا لیں، اس کو معیار بنا لیں، اس کو اسٹینڈرڈ بناؤ. یہی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، یہی ہمارا معیار ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے مسائل جو دنیا میں عورت کے نام پر ہو رہے ہیں نا، انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے. بازاریں ہماری اچھی ہو جائیں گی. اب دیکھیں بازاروں کا حال کیا ہے، کس طرح مطلب کہ وہ برائیوں کا گھر بنا ہوا ہے بازار، اور عورتوں کی بے پردگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کی بے شرمی ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. پھر کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مردوں کو چاہیے کہ اپنے کردار کو درست کریں، اپنی نگاہوں کو درست رکھیں، اپنے معاملات کو درست رکھیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عورتیں جو مرضی آئیں گی وہ دندناتی پھریں گی. ان کے گھر کے مرد کہاں ہیں، ان کے والد کہاں ہیں، ان کے بھائی کہاں ہیں، ان کے شوہر کہاں ہیں جنہوں نے ان کو اس طرح مطلب کہ بے پردہ بازار کا حصہ بنا دیا ہے. ان کو نہیں غور کرنا کہ یہ مردوں کی ذمہ داریاں نہیں آئیں گی. تو اگر یہ جو بیلنس ہے اس کو اگر دیکھا جائے
تو دونوں طرف سے اگر تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کا راستہ چلے اور جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اگر اس پر عمل ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بہتر انداز سے معاشرہ ہمارا مطلب بالکل اچھے انداز سے معاشرہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مسواک شریف کے فضائل یہ رسالہ آ چکا ہے، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے لیں اور گھر گھر اس کو تقسیم کروانے کی کوشش کریں، اپنے محرم کے ذریعے جلوس میلاد میں تقسیم کروانے کی بھی آپ کوشش کریں، صحیح کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی بے شمار بہاریں و برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ بڑی رات کو جو اجتماعی میلاد مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، جس میں انشاءاللہ اہل سنت کے مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا، اس میں بھی آپ مدنی چینل کے ذریعے شرکت کریں، جشن ولادت کی خوشی اپنے گھر میں منائیں۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے گھر میں منائیں، بڑی رات ہے گھر میں رہیں، ثواب زیادہ آپ کو گھر میں ملے گا، عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں اپنا وقت گزاریں، مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کریں، پھر انشاءاللہ تعالی ہوتے ہوتے آخر صبح بہاراں کی گھڑی آئے گی اور پھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ کا تصور باندھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں کا فیضان سمیٹتے ہوئے آپ بھی صبح بہارا میں شامل ہو جائیں، اور اس طرح اگر شرعن اجازت ہو تو اگلے دن کا روزہ رکھیں کہ دیکھیں نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کو کبھی بھی حق کی ادائیگی کے لیے عورت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ عورت کو جو شوہر کے حق ادا کرنے ہیں وہ کبھی بھی ایسے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو شاید وہ حق کا مطالبہ پورا نہ ہو سکے، تو عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے یا نہیں ہے امپورٹنٹ کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور بھی بہت سارے اس میں احکام ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح صبح بہارا منائیے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ امیل سنت نے اپنی مدنی بیٹیوں سے خاص تاکید فرمائی ہے اور خاص الخاص کہا ہے کہ یہ چراغا دیکھنے کے لیے جو رات پر باہر نکلتی ہیں اور جلوس میلاد کا حصہ بنتی ہیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والیاں ہیں، اسلامی بہنیں، یہ بالکل امیل سنت کی اس پکار پر لبیک کہیں گی اور اپنے آپ کو اس طرح یہ چراغاں کے نام پر، جلوس میلاد کے نام پر یہ مردوں کے بیچ میں نہیں ڈالیں گی، بلکہ گھر میں رہیں گی اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا چاہیے، آقا کی توجہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے۔ گھر کی چار دیواری میں رہ کر رہنا، کیوں باہر نکل کر خود کو بھی آزمائش میں ڈالیں گی اور دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈالنے کا سامان کریں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ رکھے، جو مدنی کام ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح دیگر درس ہوتے ہیں، گھر درس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں اسلامی بہنوں کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور خوب مل کر مدنی کاموں کی اس تحریک کو آگے لے کر چلیں، تاکہ گناہ دم توڑیں اور نیکیوں کا رجحان بڑھتا چلا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کے خوشیوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنتی غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔